اچھا سر، کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے جی زیادہ تر اپنی جو کرنسی ہے جو روپی ہے جی یہ بہت سارے ڈالر اس کے اگینسٹ لے کے رکھ لیں اپنے پاس لائک 80 to 90%، جی تو ہمارے پاس تو ڈالرز بہت زیادہ ڈالرز آ جائیں گے جی تو اس کی ویلیو نیچے چلی جائے گی اور ہمارا روپی اوپر چلا جائے گا. کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں یہ پاسبل تبھی ہے نا، اسٹیٹ بینک کو بھی ڈالر خریدنے پڑیں گے اوپن مارکیٹ میں جا کر. ان کو کوئی فری تو نہیں مل سکتے ہیں، وہ خود ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ ڈالر چھاپتے ہیں تو اس کو تو ہم کہیں گے کاؤنٹر فیٹ، یہ تو نقلی ڈالر ہوں گے، کیونکہ یہ امریکہ کی حکومت نے تھوڑی چھاپے، یہ تو پاکستان کی حکومت نے چھاپے ہوں گے. تو یہ تو انٹرنیشنل کرائم سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو ان کو خریدنے پڑیں گے ڈالر. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ اسٹیٹ بینک بھی اگر بہت سارے ڈالر خریدتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھنا ہے. جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی کیونکہ اسٹیٹ بینک بہت سارے ڈالر خرید رہا ہے تو ڈالر کی قیمتوں کو کیا ہوگا؟ اوپر چلی جائیں گی، نیچے نہیں آئیں گی، اوپر چلی جائیں گی. اور اسٹیٹ بینک انفیکٹ اس چیز کو استعمال کرتا ہے ڈالر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ویل نون بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کہا جاتا ہے. کہ اگر اسٹیٹ بینک یہ محسوس کرے کہ جی ڈالر کی قیمت، اور صرف ہمارا بینک نہیں، مطلب دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بینک کوئی بھی اسٹیٹ کا بینک یہ محسوس کرے کہ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو ان کے پاس جو ریزرو کے اندر ڈالرز پڑے ہوتے ہیں وہ ان ڈالرز کو اوپن مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو بیچتے ہیں تو سپلائی آف ڈالرز بڑھ جاتی ہے تو ڈالر کی قیمت نیچے آ جاتی ہے. اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ ڈالر کی قیمت تو بہت نیچے گر رہی ہے تو یہ ان کے لیے اچھا موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈالر خرید بھی لیتے ہیں. اور جب وہ ڈالر خریدتے ہیں بعد کے لیے استعمال میں آ جائیں گے، تو جب وہ ڈالر خریدتے ہیں تو ان کی خریداری کی وجہ سے ڈیمانڈ فار ڈالرز بڑھ جاتی ہیں اور ڈالر کی قیمت جو ہے اوپر چلی جاتی ہے. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ بینک اتنے سارے ڈالر خرید لے کہ وہ پرماننٹلی ڈالر کی پرائس کو سپریس کر دے. ماں سوائے ایک ملک نے یہ کیا، وہ ہے چین. اور اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اتنا ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو. کھلونے چین میں بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹیلی فون چین میں بنتے ہیں، اسکرینیں جو ہیں وہ ٹی وی جو ہیں وہ سارے چین میں بنتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ سرپلس ہے ڈالرز کا، کیونکہ جو چیزیں وہ بناتے ہیں وہ امریکہ میں جا کے بکتی ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ بہت سارے ڈالرز کما سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے پاس ہیوج لیول کے ڈالر ریزروز ہیں، میسو لیول کے انفیکٹ ڈالر ریزروز ہیں. انفیکٹ انہوں نے امریکن گورنمنٹ کے جو اپنے بانڈز وغیرہ ہیں وہ خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے امریکن ڈیٹ خریدی ہوئی ہے انہوں نے اسی مقصد کے لیے کہ انہوں نے ایز ریزروز اس کو اپنے پاس رکھا ہوا. تو ان کے پاس میسو ریزروز ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اسٹیٹ بینک اگر بڑے پیمانے پر ڈالر کے ریزروز بنانا چاہے تو اس کا بھی طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جو چیزیں آپ بناتے ہیں جو کہ آپ باہر کے ملکوں میں فروخت کر سکتے ہیں اور باہر کے ملک کے لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں، تو جتنی زیادہ ایسی اشیاء آپ بنا سکیں گے اور ان کو آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے تو اتنے زیادہ ڈالر آپ کما سکیں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ ہماری جو کرنسی ہے پاک روپی PKR اسے ہم لوگ ڈالر میں کنورٹ کر دیں تو یہ جو فلیکچویشن اور ڈالر کا ایشو ہے یہ ریزالو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ ہم خود ڈالر چھاپ نہیں سکتے، ایشو نہیں کر سکتے. وہ تو اللیگل ہوگا نا، وہ تو اس کو تو کاؤنٹر فیٹ منی کہا جائے گا اور وہ تو WTO میں چلا جائے گا، بہت بڑا کیس ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو خود تو ہم چھاپ نہیں سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ ریزروز کے حوالے سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو رکھ سکتے. تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے روپی کو پیگ کر دیں ڈالر کے ساتھ، جس کو ہم جو میں نے پہلی بات کی تھی جس کو فکسڈ ایکسچینج ریٹ کہا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں ہوتا تھا جب میں نوجوان تھا. اب نہیں ہوں مگر جب میں تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 18 روپے میں 1 لیٹر پیٹرول کا آتا تھا اور 18 روپے کا ہی ڈالر بھی ہوا کرتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کم و بیش پیٹرول کی اور ڈالر کی قیمت تقریباً ایک جتنی ہوتی ہے، مور اور لیس. تو اس وقت 18 روپے کا ڈالر تھا اور وہ اوپر نیچے نہیں جاتا تھا، وہ سالہ سال اسی لیول پہ رہتا تھا. اس سے پہلے ایک زمانہ ایسے بھی تھا کہ 8 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ اس کو بڑھاتی گئی. تو مگر فکسڈ ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر ایک، آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. ابھی یہ مائکرو فون آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا، یہ امپورٹڈ ہے، یہ یہاں کا نہیں بنا ہوا پاکستان. جس فون پہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہے. یہ گاڑی جو میرے ساتھ ہے اس کے بہت سارے پرزے بھی امپورٹڈ ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی خیری چین سے بنی ہوئی، مگر بہرحال امپورٹڈ. ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے. جو فون آپ کی جیب میں اور میری جیب میں وہ بھی امپورٹڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری امپورٹڈ چیزیں آج ہم خرید رہے ہیں
جب میں چھوٹا تھا تو یہ نہیں خریدی جا سکتی تھی. کوئی جاتا تھا, کبھی کو ولایت چلا گیا تو ایک آدھ کو چیز لے آتا تھا, تو ہم کہتے تھے اے دیکھو ولایت کی بنی ہوئی چیز. میں اس طرح عام دستیاب نہیں ہوتی تھیں امریکہ کی یا باہر کی بنی ہوئی چیزیں. تو یہ سب بند کرنا پڑے گا آپ کو. اب پاکستان کی پبلک اور خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس سب کو بند کرنے کے لیے تیار ہوگی, بہت مشکل ہے. سب کچھ وہ چیزیں خریدنی ہوں گی جو پاکستان میں بنی ہوئی ہیں. تو پاکستان میں تو موبائل فون نہیں بنتے, تو یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنی کرنسی بند ہو جائیں گی, انلیگل ہو جائیں گی, وہ بھی اس بات کو, اور وہ ہزاروں ہیں, وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے فکس ایکسچینج ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور میرا خیال ہے سماج کم سے کم اس وقت وہ قیمت ادا کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, خرید رہے ہیں, ویسے ہی گلوبلائزیشن کا دور ہے. اگر ان کو بند کر دیا جائے تو پبلک بہت ناراض ہوگی, اور خاص طور پہ ایلیٹ بہت خفا ہوگی. مزدور اور محنت کش لوگ تو کوئی امپورٹڈ چیز نہیں استعمال کرتے نا. جو دال روٹی پہ رہتا ہے وہ کیا چیز امپورٹ کرے گا. مگر جو ایلیٹ ہے اس کے پاس جتنی اشیاء ہیں, لگژری کی چیزیں ہیں, وہ تو تقریباً ساری امپورٹڈ ہیں. ایون کپڑے, ہینڈ بیگز, اینکیں وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, تقریباً ساری امپورٹڈ ہیں. تو وہ سارے کا سارا معاملہ بند ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ اس کو بند نہیں کرنا چاہتے.